میرے ساتھ آج ہیں ڈاکٹر سید اقبال حسین صاحب، جو ایف سی پی ایس ہیں اور ایک اور ڈگری ہے ڈی ایل او، اور کان ناک گلے کے ماہر ہیں، اور خاص کر گلے کے جو کینسر کے آپریشنس ہیں ان کے ماہر ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جو گلے کا کینسر ہے یا حلق کا کینسر ہے وہ کتنا عام ہے اور اس سے بچا کیسے جائے، کیونکہ اس کے بہت سارے مریض آج کل آ رہے ہیں اور نوجوان آ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو یہ کھاتے ہوئے گٹکا، سپاری، پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ بڑا سبب ہے گلے کے اور حلق کے کینسر کا۔ تو آج اقبال صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ بیماری ہے کیا اور اس کا علاج کیا ہے اور اس سے بچا کیسے جائے۔ بچنے پہ زیادہ زور دیں گے، کیونکہ اب ایک دفعہ کینسر ہو گیا تو پھر تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں، تو ہم زیادہ زور لگائیں گے اس پہ کہ بچنا کیسے ہے۔ تو اقبال صاحب سے آج ہم سر ڈاکٹر اقبال صاحب، ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو گلے کا اور حلق کا کینسر ہے یہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ حلق اور گلے کا جو کینسر ہے، آپ کو تھوڑی سی میں انفارمیشن دے دوں کہ یہ ہمارا ایک قومی سانحہ ہے۔ قومی سانحہ اس لحاظ سے کہ ہمارے لیے اور کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں پان گٹکا ہی کافی ہے۔ ہمارا زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے اس کا استعمال جو ہے غریب پاپولیشن میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کا جو علاج ہے وہ انتہائی جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہوتے کہ جس سے وہ اس کا علاج کر سکیں۔ اس کا جو زیادہ تر وجہ ہے، جو بالکل اس کی جو اصل سبب اس کے کھانے کا، وہ یہ ہے کہ لوگ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور جو سب سے سستی ترین نشہ آور چیز ہے وہ اسی شکل میں ہے کہ لوگ پان، چھالیا، گٹکا اور ماوا اور دیگر اس کی بہت زیادہ مضر جو منشیات والی چیزیں ہمارے مارکیٹ میں بہت ہی آسانی سے اور سستی مہیا ہیں، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، لیکن اس بیماری کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اس سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم اس پر اور اپنے گھر کے اندر اور اپنے دیگر جگہوں پہ، مساجد اور مذہبی جگہوں پر لوگوں میں اس بات کا، اور میڈیا میں، اور چاہے وہ الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس میں اگر ہم ایک مہم چلائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ کتنا موذی مرض جو ہے خطرناک ہے، کیونکہ ایک دفعہ یہ بھی مرض ہو جائے تو اس سے بھی جان چھڑانا بہت مشکل ہے۔ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو حلق شروع ہوتا ہے لپ سے، یعنی آپ کے ہونٹوں سے، پھر زبان کے آس پاس کے حصے، آپ کے دانت، آپ کے جبڑے، گلے کا پیچھے والا حصہ اور سانس کی نالی۔ ان جگہوں پہ جہاں جہاں کینسر ہوگا وہاں کے سمٹم شروع ہو جائیں گے۔ بالخصوص جو ہے کھانے پینے میں رکاوٹ، منہ کا کم کھلنا اور دانتوں سے خون آنا، اور ایک ایسا السر یا ایسی بیماری جس کو اکثر لوگ اینٹی بائیوٹک یا دیگر چیزوں سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ وہ نہیں ٹھیک ہو پاتا، اور لوگوں کو شدید درد، کھانے پینے میں رکاوٹ اور سانس کی تکلیف کی وجہ سے اس قسم کی علامتیں شروع ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ گردن میں رسولی، یہ اس کی مین علامت ہے۔ تو آپ کے خیال میں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور کان ناک گلے کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جو اس قسم کی کوئی بھی علامت ہو تو آپ انیشلی آپ ٹھیک ہے اپنے جنرل پریکٹیشنر کے پاس جاتے ہیں، لیکن جنرل پریکٹیشنر سے بھی گزارش ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی علامتیں ہوں تو اگر 3 ہفتے تک وہ علاج ان سے نہ ہو سکے اور مریض کی تکلیف میں اضافہ دن بدن ہوتا رہے تو اس کو جو ہے اپنے متعلقہ ڈاکٹر، یعنی ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کے ڈاکٹر کی طرف ضرور ریفر کریں، تاکہ وہ اس کی جو ہے بر وقت تشخیص کر سکے، کیونکہ بیماری کا بر وقت تشخیص ہونا بہت لازم ہے۔ بیماری ایک مرتبہ اسٹیج 1 سے اسٹیج 4 میں پہنچ گئی تو پھر وہ تقریباً لا علاج ہو جاتی ہے۔ اسٹیج 1 پہ اگر آئیں گے، سرجن کے پاس آئیں گے، ڈاکٹر کے پاس آئیں گے تو افاقہ ہو سکتا ہے۔ بالکل اسٹیج 1 میں آئیں گے، اسٹیج 1 یا اسٹیج 2 میں جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو اس وقت ان کو نہیں ہوتی، تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ہماری بات کو نہیں مانتے، اور ایک خاص طور پر مسکنسیپشن یہ ہوتا ہے کہ بائپسی کرانے سے بیماری پھیل جاتی ہے، تو وہ ایک دیگر جو ہے نا طریقے جو علاج کے ہوتے ہیں، جس میں روحانی علاج ہے، ہومیوپیتھی کے حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ ان کا کینسر نہیں ہے، اور وہ بدقسمتی سے وہ ان کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو دواؤں سے علاج کر دیں گے۔
تو ہماری گزارش یہی ہے کہ اس کا بر وقت اس کی تشخیص ہو، جتنی ارلی تشخیص ہوگی اتنا بہتر علاج کے امکانات ہوں. اور اہم یہ ہے کہ بچیں اس سے اور بچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو دونوں نقصانات ہیں کہ آپ کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور خرچہ بھی ہو رہا ہے. جی ہاں. تو یہ ایسا شوق ہے جو کہ موت کی طرف لے جاتا ہے. اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں آپ کے خیال میں اس مرض میں؟ بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر اسٹیج 3 اسٹیج 4 میں آتے ہیں تو سروائیول ریٹ جو ہے، یعنی مریض کے بچنے کے امکانات 2 سال تک وہ 20% 30% سے بھی زیادہ نہیں ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے، کیونکہ یہ بیماری باقی ان ایریاز میں، ان ممالک میں جہاں پر یہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی ہیں، وہاں ان کے امکانات 1% بھی نہیں ہیں. 1%. جاپان میں اس کی پرسنٹیج، یورپ میں، امریکہ میں یا دیگر ترقی یافتہ ممالک میں اس کی پرسنٹیج 1% بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بیماری سے آرام سے بچا جا سکتا ہے. صاحب، ڈاکٹر اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بڑی اہم معلومات دی انہوں نے. اور مہربانی، پھر ہم اس موضوع پہ بات کرتے رہیں گے. تھینک یو. شکریہ. تھینک یو.